اب میں بتاتا ہوں، میں نے ابو داؤد کا نام نہیں لیا، میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں کہ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، حضور فرماتے ہیں حضرت علی کو انت صدیق الاکبر، حضرت علی موجود نہیں ہے، حضور فرماتے ہوا صدیق الاکبر۔ یہ حضرت علی کا اپنا قول نہیں، حدیث مرفوع ہے۔ ملا جی اگر آپ کو کتاب کا نہ پتا ہو تو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جس نے ابا جی نو اے پتا نہیں وہ رضائی پائی دی کڑی نال نکاح ہوندا ہے یا نہیں، اس کی جہالت کا اس سے بڑا ماتم کیا ہو سکتا ہے، جنازہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو سفیان حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور حضور کے سسر بھی تھے۔ یہ مبلغ علم ہے، بائی علم و دانش بابایت گریست۔ یہ بنو میاں کے چینل والوں کو بھی اس پر ماتم کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ختم کرتا ہوں بات کو، ہم حضرت سے سننا چاہتے ہیں۔ خصائص امام نسائی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے رواب سندہ عن عمر بن عباد عن عبداللہ قال قال علی علیہ السلام انا عبداللہ وَأَخُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا الصدیق الاکبر لا یقول عبادی اللہ کذاب۔ یہ ابو داؤد کی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ آگے فرماتے ہیں روایت روا ابن جریر طبری ایضاً فی تاریخی وذکر محب الدین طبری ایضاً فی ریاض النظرہ وخرجہ کرعی فی کتابوں کے حوالے جات بھی ہیں۔ ابن جریر طبری کے اندر جلد دوم صفحہ 59، ریاض النظرہ جلد دوم صفحہ 155، اور مسند کلعی ان کا صفحہ 158۔ آگے چلتے ہیں۔ اصابہ ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ، صحابہ کے فضائل میں کتاب لکھی۔ وہ فرماتے ہیں قال اخرج ابو احمد و ابن مندہ وغیرہما من طریق اسحاق بن بشیر اسدی عن خالد بن عارث عن عوف عن الحسن عن ابی لیلہ غفاریہ سمیت رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول حضور فرما رہے تھے سیکون من بعدی فتنۃ، میرے بعد فتنہ ہوگا۔ فرمایا فائزہ کان ذالکا، جب وہ فتنے کا دور آئے فعظموا علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، تو پھر حضرت علی کا دامن تھام لو، ان کو لازم پکڑ لو، کیونکہ وہ کون ہے؟ وہ ہوا اول من آمن بی، اللہ وہ پہلا ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے، وہ اول من یصافحنی، پہلا ہے کہ جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا یوم القیامہ، وَهُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور وہ علی کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے، وَهُوَ فاروق هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور وہ اس امت کا فاروق ہے، وَهُوَ يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن کا سردار ہے۔ یعصوب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو شہد کی مکھیوں کی ملکہ جو تھی
اس کا نام یاسوب ہے۔ فرماتے ہی وہ مسلمانوں کا سردار ہے۔ وَالْمَالُ يَسُوقُ الْمُنَافِقِينَ، اور مال جو ہے نا وہ منافقوں کا سردار ہے، وہ ان کو پسند ہے۔ آگے اس کو علامہ ابن عبد البر نے بھی اسی روایت کو نقل کیا ہے، استیاب جلد 2 صفحہ 658، اور اسی کو ابن اسیر نے بھی اسد الغابہ میں نقل کیا ہے، جلد 5 صفحہ 287 جناب۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے ابو داؤد شریف کا نام نہیں لیا، اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور وہاں بھی عبیدہ بن قاسم کا نام نہیں ہے، اس کے بھی اسناد صحیح ہیں۔ کس میں؟ مصنف ابن ابی شیبہ، ابو بکر ابن شیبہ کے اندر۔ آگے اور حدیث علامہ محب الدین تبری نے ریاض النظرہ کے اندر لکھی، جلد 2 صفحہ 155، کہتے ہیں وہاں ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقول لعلی، وہ حضرت علی کو کہہ رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، جہاں میں نے سنا کیا کہہ رہے تھے، انت الصدیق الاکبر، اے علی تو صدیق اکبر ہے، وانت فاروق اللہ، اور تو وہ فاروق ہے کہ جس کی وجہ سے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا۔ ریاض النظرہ، آگے چلتے ہیں۔ علامہ حیثمی، علامہ ابن حجر، علامہ حیثمی مجمع زوائد میں، وہ ابن حجر مکی اور ہیں، یہ ابن حجر اور حیثمی اور ہیں، یہ روایت فرماتے ہیں وعن ابی ذر، یہ بھی حضرت ابو ذر سے روایت فرماتے ہیں، وہ سلمان، اور حضرت سلمان فارسی سے 2 سال، قالا، کہتے ہیں میں نے دونوں سے سنا، دونوں کیا کہتے تھے کہ فرمایا کہ آخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی علیہ السلام، حضور نے حضور مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا ھذا، لوگوں سن لو یہ علی ہے، اول من آمن بی، یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، وَھذا اول من یصافحنی یوم القیامہ، اور یہ وہ پہلا ہے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، وَھذا الصدیق الاکبر، اور یہ صدیق اکبر ہے، وَھذا فاروق ھذہ الامہ، اور یہ اس امت کا فاروق ہے، یفرق بین الحق والباطل، جو حق و باطل کے اندر فرق کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَھذا یسوق المؤمنین، اور یہ مومنوں کا سردار ہے، وَالْمَالُ یسوق المنافقین، یہ روایت فرماتے ہیں کہ اسی روایت کو طبرانی نے بھی نقل کیا، یہ ابو داؤد کی بات نہیں کر رہا ہوں، طبرانی نے بھی نقل کیا، بزار نے بھی نقل کیا، اور ان دونوں کے اندر جو پہلے راوی ہیں وہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ اقول، آگے فرماتے ہیں وذکرہ المناوی ایضا فی فتح القدیر، علامہ عبد الرؤوف مناوی نے فیض القدیر شرح جامع صغیر کے اندر آپ نے بھی اس حدیث کو لکھا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 358، وَرَوَاهُ طبرانی والبزار ہم ابی ذر وسلمان، یہ طبرانی اور بزار نے بھی ابو ذر سے اس کو روایت کیا ہے۔
वज़कर और मुत्तकी ऐज़न फी कंदिल उमाल। अल्लाह अकबर, बे शक। हमारे एक पार्टी रहती है, ये इस तरफ खिंसर बिनसर, वो एक खिंसर साहब है, उनकी पसंदीदा किताब कंजुल उमाल, जो जहान की मौजूदात है वो सारी की सारी जनाब बिल्कुल हिफ्ज़ की हुई है, उसको बयान करते हैं। ये उनकी पसंदीदा किताब कंजुल उमाल के अंदर भी ये रवायत मतलब ये है कि मौजूद है। ये हदीसें तो भी बहुत सारी, मैं इसी में इत्तेफा करता हूं। यानी मतलब ये है कि इसको रवायत कंजुल उमाल ने भी रवायत किया, तिबरानी ने रवायत किया और बैहक़ी ने भी इसको रवायत किया। मैंने अबू दाऊद का नाम लिया नहीं लिया। अब ये यकीनन उन तक पहुंचेगा मियां जी, ये सिर्फ टीवी पर बैठकर गम पे हाँकने से काम नहीं बनता, इल्म किसी और चीज का नाम है। मौलवी के घर में पैदा होने से बंदा मौलवी नहीं बनता। हाँ जी, ये आगे पीछे इल्म और चीज का नाम है, उसके लिए जिंदगियां सर्व करनी पड़ती हैं। अभी ये हदीस 6-7 और किताबों में भी है, मैं बात ज्यादा लंबी नहीं कर